پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک مزیدار کہانی پڑھیں گے، شیر کا گھر۔ اس کہانی کو کسی بھی امتحان میں اردو کے پیپر میں اچھے نمبروں کے لیے لکھا جا سکتا ہے۔ شیرپور کا گاؤں جنگل سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ گاؤں اور جنگل کے درمیان میں ایک نہر تھی جو سارا سال بہتی رہتی تھی۔ گاؤں کے کھیت اسی نہر کے پانی سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ جنگل میں رہنے والے شیر نہر کے کنارے آ کر اکثر داڑا کرتے تھے، جس سے گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ زیادہ تر لوگ جنگل میں جانے سے کتراتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بڑئی رہتا تھا جس کا نام اللہ رکھا تھا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ دور دراز سے لوگ اپنا لکڑی کا کام کروانے اسی کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ رکھا کو لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑ گئی۔ بڑئی نے لکڑی کے حصول کی خاطر جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ صبح سویرے بڑئی اپنے بیٹے کو لے کر نہر کے اس پار جنگل میں پہنچ گیا۔ ایک درخت سے لکڑی حاصل کر کے بڑئی اسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر لکڑی سے پنجرا تیار کرنے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر ادھر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑئی شیر کو اتنا قریب دیکھ کر ڈر گیا، لیکن اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، میں جنگل کے بادشاہ کے لیے ایک خوبصورت گھر بنا رہا ہوں۔ شیر کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر پنجرے کے اندر گھس گیا۔ اللہ رکھا بڑئی نے جلدی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے بیٹے کو جلدی سے پانی گرم کرنے کا کہا۔ جب پانی اچھی طرح گرم ہو گیا تو بڑئی نے وہ گرم پانی شیر کے جسم پر پھینک دیا۔ گرم پانی کی وجہ سے شیر کا جسم جھلس گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ جب بڑئی نے دیکھا کہ شیر اب ہوش میں نہیں ہے تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے گھنے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اب شیر کے دل میں بڑئی سے بدلہ لینے کا جذبہ امڑ رہا تھا۔ اسی جذبے کے تحت کچھ دیر بعد شیر اپنے ساتھ مزید 2 شیر لے کر بڑئی اور اس کے بیٹے کو سزا دینے کے لیے آ گیا۔ شیر کو دوبارہ دیکھ کر دونوں باپ بیٹا ڈر گئے اور قریب ہی ایک درخت پر چڑھ گئے۔ شیر بڑئی تک پہنچنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ آخر جلا بھنا شیر نیچے کھڑا ہوا اور دوسرے دونوں شیر اوپر تلے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح شیر بڑئی اور اس کے بیٹے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ جب بڑئی نے اپنی جان جاتے ہوئے دیکھی تو اس کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اونچی آواز میں اپنے بیٹے کو کہا، جلدی سے گرم پانی لاؤ۔ گرم پانی کا سنتے ہی سب سے نیچے والا شیر گھبرا کر بھاگ نکلا۔ اوپر والے دونوں شیر بھی لڑکھڑا کر نیچے گر پڑے اور وہ بھی کچھ نہ سمجھنے کے انداز سے اندھا دھند پہلے والے شیر کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بڑئی کی حاضر دماغی کی وجہ سے وہ دونوں شیر کے ہاتھوں مارے جانے سے بچ گئے۔ بڑئی اور اس کا بیٹا کافی دیر تک اسی درخت کے نیچے پنجرا بنانے میں مصروف رہے، لیکن شیر نے گرم پانی کے ڈر سے دوبارہ ادھر آنے کی ہمت نہ کی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم یہ اخلاقی سبق اخذ کر سکتے ہیں، حاضر دماغی اور عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.